معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اور یہ عام طور پر جو بھی تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے خواتین میں، تو وہ بعض اوقات حاضرین کے اوپر تنقید کرنا ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے اوپر ان پہ اعتراض کرنا جو ہے مشغلہ ہو جاتا ہے. تو چاہے علماء کے اوپر اس طرح سے تنقید کی جائے، ذاکرین کے اوپر اس انداز سے تنقید کی جائے، نوحہ خوانوں کے اوپر بے جا اور بے محل تنقید کی جائے، یہ ایک چیز بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشرے کے اندر. اس کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ ہے، اچھا اب دیکھیے، عام طور پر نوحہ خوانوں کے حوالے سے زیادہ میں فوکس ہو کے گفتگو کروں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے لوگوں کو میں کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں اور ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر ہماری مدح کرتے ہیں اور ہماری مصیبتوں پر مرثیہ پڑھتے ہیں. تو یہ افراد جو کہ معاشرے کے اندر نوحے پڑھ رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو عزائے امام مظلوم میں رلا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک پورا ایک تحرک اور ایک امام سے ایک محبت کا ایک جذبہ ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ان کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ان کے اوپر اعتراضات کرنا یہ اتنا مناسب چیز نہیں ہے. معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اے دیبل، حسین ابن علی کے لیے مرثیہ پڑھو، تم جب تک زندہ ہو ہمارے مددگار اور مداخواں رہو، اور جتنا ممکن ہو سکے ہمارے ذکر سے کوتاہی نہ کرو. یعنی وہ خواتین بھی جو کہ نوحے پڑھ رہی ہوتی ہیں، مرثیے پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا مجالس عزا سے خطاب کر رہی ہوتی ہیں، ان کا ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کہیں ان کی کوتاہیاں ہیں بھی تو الگ سے آپ جا کر ان کو پرسنل ملاقات کے اندر انفارم کر دیں. لیکن آپ اس کے اوپر بیٹھ کر ممبر پہ یا بڑے بڑے اس کے اندر اجتماعات سے خطاب کر کے اگر ان کی اس انداز سے ہجو کریں گے تو یہ اتنا پسندیدہ عمل شمار نہیں ہوگا. ابھی آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ یہ جو اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اور یہ سوزخوانی کی جاتی ہے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے ویسے تو دیکھا جائے شب جمعہ ایک عام جو عشقیہ شاعری اور جو اس طرح کی جو عمومی شاعریاں بھی ہیں، یہ بھی شب جمعہ کرنا مکروہ ہے. بلکہ روایت میں مفاتیح الجنان میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان کا پورا پیٹ پیپ اور قے سے بھر جائے اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شعر و شاعری بھرے ہوئے ہیں. تو شب جمعہ خاص طور پر، عام طور پر مشاعرے بھی بہت سے شب جمعہ میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی شب جمعہ اکثر جو ہے وہ مجالس یا منقبت یا قصیدوں وغیرہ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ شب جمعہ اس میں کراہیت ہے؟ تو اس میں بھی علماء نے کہا نہیں کہ یہ والی جو شاعری ہے، یعنی امام حسین کے لیے اشعار کہنا، چاہے وہ نوحے کی صورت میں ہو، قصیدوں کی صورت میں ہو، یہ شب جمعہ مکروہ نہیں. اور حالت روزہ میں بھی یہی والی چیز سوال ابھرتا ہے کہ حالت روزہ میں بھی بعض روایات میں اشعار کا پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو کیا یہ معصومین کی شان میں جو پڑھے جاتے ہیں کہ کیا کراہیت اس میں بھی برقرار رہتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں کراہیت نہیں. معصومین کی شان میں قصیدہ خوانی کی جائے یا ان کے غم میں مرثی اور نوحے کے اشعار پڑھے جائیں تو یہ مکروہ نہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے قمر در اقرب ہے، اس میں شادی کرنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ یا کچھ خاص تاریخیں اگر یہ لوگوں کو بتائی جائیں، مثلا شادی کی کچھ تاریخیں جیسے 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25، اس میں بعض علماء نے، آغا سیستانی البتہ اس کے قائل نہیں کراہیت کے، لیکن علماء کی ایک تعداد ہے جو کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا منحوس تاریخیں ہیں، یعنی قمری مہینے کی 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25، اس میں جو ہے شادی کرنا جو ہے وہ کراہیت رکھتا ہے. حتیٰ کہ چاہے اس دن ائمہ کی ولادت ہی کیوں نہ آ جائے تب بھی کراہیت برقرار رہتی. البتہ میں نے کہا کہ آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن بہرحال یا قمر در اقرب آ جائے اسی تاریخ کے اندر، مثلا اگر کہا جائے، لوگ کہیں گے بھائی 13 رجب کی روز شادی کرنا، تو 13 رجب کے روز بھی کہتے ہیں کہ یہ کراہیت ختم نہیں ہوتی. اب لوگ جو ہیں بعض اوقات اس کو بڑا جذباتی مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن یہ تو فقہی احکام ہے. تو میں ابھی اشعار کے حوالے سے صرف کہہ رہا ہوں کہ شعر کہنا چاہے وہ شب جمعہ ہو، یعنی اتنا ایسی استثناء ہے اس کے اندر
کہ اس میں جو اشعار کہے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی کراہیت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ امام خمینی نے تہران اور قم کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے بڑے خطیبوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے نوحہ خوانوں تک ہر ایک کا اپنا اثر اور مقام ہے۔ ایسے افراد جو ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر ایک یا چند اشعار پڑھتے ہیں اور ایسے افراد جو برسر ممبر خطاب کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اثر اور مقام ہے۔ یہ جعلی اثر نہیں ہے، بلکہ یہ اثر فطری اور طبعی اثر ہے۔ ممکن ہے بعض افراد خود اس اثر سے آشنا نہ ہو، یعنی یہ جو بھی نوحہ خوان ہیں یہ اپنا ایک اثر پورا ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کس قدر اثر انداز ہے معاشرے کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اور اہم کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب الغدیر جو علامہ عبد الحسین امینی تھے، یہ جب اہل بیت کی شان میں قصیدے سنتے تھے تو خوشی سے بالکل ان کی الگ ہی حالت ہو جاتی تھی، اور جب یہ نوحے اور مرثیے سنتے تھے تو غم کے اس قدر جذبات کا اظہار کرتے تھے جو اس کے اندر بیان ہو رہی ہے اس نوحے اور منقبت کے اندر، اس کے مطابق ان کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بھی اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان پڑھے جانے والے نوحہ خوانوں اور قصیدہ خوانوں کی ان باتوں سے کہ جو وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور اس کے اندر آ جائے کہ بعض روایات میں نوحہ کرنے کو یہ لوگ جب آپ نئے نئے ایام عزا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت یہ پوسٹ آنے لگتی ہیں کہ دیکھیے امام حسین نے حضرت زینب کو منع کیا تھا کہ میرے اس کے اوپر کوئی نوحہ نہ کرنا اور ماتم نہ کرنا اور گریبان کو چاک نہ کرنا اور فلاں چیز، اس کے بھی الگ الگ علماء نے جواب دیے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی تمام روایات ضعیف ہیں یا مرسل ہیں یا ان کے راوی ضعیف ہیں یا مجہول ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، اور یہ آقا خوئی نے اس بات کو لکھا تھا۔ تو بہرحال ان روایات کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوحہ پڑھنے کو حرام قرار دیا جائے، جیسے کہ اکثر لوگ لا کر پیش کرتے ہیں، ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے جو ان روایات کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے تو معلوم ہی چلا کہ سب روایات ضعیف ہیں یا مرسل ہیں، ان کا سلسلہ سند ہی نہیں ہے، سلسلہ سند میں سے بہت سے راوی ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اور جس نوحے کو منع کیا گیا ہے روایات میں وہ زمانے جاہلیت کا نوحہ تھا، جس میں میت پر عورتیں میت کی جھوٹی تعریفیں کیا کرتی تھیں اور الٹی سیدھی، یعنی اس کا مضمون ہی شرکیہ ہوتے تھے، اس زمانے میں عربوں میں رائج تھے، اس والے نوحے کو منع کیا گیا ہے، اس والے نوحے کو۔ اور موجودہ عزاداری میں تو ایسا کوئی نوحہ نہیں ہوتا جس میں کوئی شرکیہ مضمون ہو یا کفریہ مضمون ہو معاذ اللہ، بلکہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو مزید بڑھاوا دیا جاتا ہے اس کے اندر، تو یہ روایات ان کے اوپر منطبق نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ضعیف روایتیں جب ان معتبر روایات سے ٹکراتی ہیں جس میں گریہ اور نوحے کو جائز قرار دیا گیا ہے تو یقیناً پھر معتبر روایات جو ہیں وہ حاوی ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضرت زہرا کا نوحہ ابھی اگر بہت سارے اس میں ابھی اور چیزیں بھی آئیں گی، حتیٰ کہ روایات میں یہ تک ہے کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر کی وفات پر نوحہ خوانوں کی جماعت کو دعوت دی تھی، تو یہ بھی روایات میں اس طرح سے ہے۔ تو نوحے کے حوالے سے چیزیں، نوحے کے متعلق چوتھے امام نے بات کہی کہ جب آسمان کے فرشتوں نے امام حسین پر نوحہ کیا تو آسمانی مخلوق اور پرندوں نے زمین اور ہوا میں ان پر نوحہ کیا۔ اسی طریقے سے لاش مطہر امام حسین پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ، اب میں اتنا وقت نہیں کہ ان سب چیزوں کو پڑھوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا نوحہ کہ میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لے لی، اور اس نے تجھ پر گریہ کیا ہے جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی، جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہ آیا، اور تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے نوحہ حضرت علی اکبر کے لاشے پر، یہ چھٹے امام نے جملے ارشاد فرمائے کہ یہ نوحہ اس انداز سے پڑا تھا۔ تو یہ جو افراد ہیں ان کے اوپر اس طرح سے نوحہ خوانوں کے اوپر آج کل بہت زبردست قسم کا مشغلہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق نوجوانوں کا ایک ہو گیا ہے، جس کسی بھی وجوہات سے اپنے کچھ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے یا کچھ وجوہات کی بنا پر ان لوگوں سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اب کیا ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑا جاتا ہے کہ ان کے بال بڑے کیوں ہیں، کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، مثلا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ان کے اوپر اس طرح کے اعتراض نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ صرف بڑے بالوں کے اوپر اعتراض کریں گے تو علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ ان کے بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے،
یعنی ان کے بڑے بال تھے. اب آپ کیا ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے؟ اچھا کبھی بال بڑے ہوتے تھے اور کبھی چھوٹے بھی ہو جاتے تھے ان کے بھی، بلکہ کبھی شیروانی وغیرہ پہن کے پڑھتے تھے اور کبھی ایران وغیرہ جاتے تھے تو جو ہے وہ امامہ ابا قبا کے ساتھ ہوتے تھے. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ الگ الگ ہولیے کیوں بنا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ شیروانی پہن رہے ہیں، کبھی صرف شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں، اور کبھی جو ہے آپ امامہ ابا قبا جو ہے وہ پہن رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں مختلف اس کے مطابق ہیں، ان باتوں کے اوپر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو اسی لحاظ سے علامہ طالب جوہری صاحب، یہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی بچپن کی تصویر، کیونکہ بہرحال ایک اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے، اور اس زمانے سے ہی اتنی کم عمری سے ہی بہرحال انہوں نے خدمت دین کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا. اچھا اسی طریقے سے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان کے بال جو ہے یہ بھی بڑے ہوا کرتے تھے. تو اچھا کبھی بڑے ہوتے تھے اور جب کٹوا لیتے تھے چھوٹے بھی ہو جاتے تھے. تو اب ہم ان کے اوپر اس لحاظ سے اعتراض نہیں کر سکتے. علامہ نصیر الاجتہادی صاحب قبلہ مرحوم، ان کے کبھی بال چھوٹے ہوتے تھے اور کبھی یہ بڑے بال بھی رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ تو علماء اور ذاکرین کی سیرت میں بھی اس طرح سے رہا ہے. علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم، ان کے بھی بال بڑے اور چھوٹے اس انداز سے ہوتے تھے. اچھا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اور عراق میں تو جو مداح خوان ہیں ان کے بال تو اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ لوگ کیوں اس طرح سے بڑے بال رکھتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ علماء کے حتیٰ کہ جو ایران کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ایک زندگی وہاں پر گزاری ہے، جب انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ ہم نے کتنے ہی مداح خوان ایران کے اندر ایسے دیکھیں جن کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. یعنی بڑے بال ہونا یعنی یہ کون سا کوئی حرام کام ہے یا کون سا یہ کوئی معیوب کام ہے معاشرے کے اندر؟ اس میں کوئی یعنی اس کے اوپر اس لحاظ سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو ایران عراق میں بھی بڑے بڑے مداح خوان ہوتے ہیں جن کے بال بڑے ہوتے ہیں. اچھا بلکہ بعض مداح خوان تو ایسے جن کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی آپ نے کیا معاذ اللہ غنڈے نما مونچھیں بنائی نہیں، آپ تو جو ہے امام کا وہ کرتے ہیں. تو یہ بہت شخصی قسم کے جو اعتراضات ہیں یہ جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے نوحہ خوان، اب ان پہ آپ کہیں کہ جناب یہ جو ہے معاذ اللہ یہ الگ الگ یہ ریاکاری میں حلیہ بنا کے آ رہے ہیں. کوئی مثلا کسی طرح کا کسی نے مفلر جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، کسی نے سر کے اوپر مثلا لال رنگ کا یہ رومال باندھا ہوا ہے، کسی نے ہرے رنگ کا باندھا ہوا ہے. اب کوئی اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر بھی کوئی چیز شروع کر دے. بعض جگہوں پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ نوحہ خوانوں کے ساتھ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. یقین کیجئے میں نے کتنے افراد سے بھی پوچھا، یہاں آنے والے علماء سے بھی ہم نے دریافت کیا، کہہ رہے ہیں کبھی ہم نے جو علماء کے ساتھ پورے سفر کرتے ہیں، اب تو نوحہ خوان ہر جگہ سب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی میک اپ آرٹسٹ نہیں ہوتا ہے. بلکہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ غبار آلود، پسینے میں شرابور جسم ان کے، اور گرد و غبار، اور اتنی اس کے اندر نہ وہاں سخت گرمیوں کے اندر پوری شب داریاں، اور یہ سب لوگ جو سب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان افراد کے خلاف جو ہے نا اس طرح سے کی جاتی ہیں. اچھا دیکھیے ٹی وی کی جو مجالس میں اس میں ہے، اس پہ ذاکر جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیے صرف کہا جاتا ہے کہ صرف ایک علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ تھے کہ جو کہ ہر صورت میں، اس زمانے میں خیر یہ کلر ٹی وی تھا بھی نہیں اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس میں ایک نیڈ ہوتی ہے کہ ذرا چہرے پہ کوئی چیز لگا دی جائے تاکہ چہرہ اس میں ایک چمک آ رہی ہے. کسی کو آئلی سکین ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ البتہ علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ کسی بھی قسم کا کوئی یہ مجلس ہے جو شام غریبہ ان کی آتی تھی یا شب عاشور والی، تو بہرحال اس میں کوئی میک اپ اس طرح سے نہیں کرواتے تھے. لیکن علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یا اور تو وہ خود بھی بہت تنگ ہوتے تھے اس سے، لیکن یہ کہا جاتا تھا ان سے کہ یہ ایک فنی ایک مجبوری ہے، ورنہ وہ اس کے اوپر ریفلیکشنز آ رہی ہوتی ہیں یا بہرحال جو بھی اس کے ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ ایک یعنی فنی ایک اس میں یعنی کسی خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی میک اپ اور زینت کے لیے جو ہے یہ چیزیں کر رہے ہوں، بلکہ ایک فنی تاکہ تصویر صحیح طور پر اس کے اندر آئے. جس طریقے سے آواز کو صاف بہتر بنانے کے لیے مختلف ایکو سسٹم وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ آواز زیادہ بہتر آئے اور زیادہ ریفائنڈ طریقے سے آئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ کوئی بہت برا اور فعل حرام کر رہا ہے. وہ لوگ مجبوری میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک ٹیکنیکل اس کے اندر ایک فالٹ آ رہا ہے، اس وجہ سے چہرے پر تھوڑا سا ٹچ دینا ضروری ہے، ورنہ فلاں اس کے اندر جو ہے نا تصویر ٹھیک نہیں آئے گی، میسج اس طور پر
ٹھیک نہیں پہنچے گا، یعنی لوگ عام طور پر اسی کے اندر ہی الجھ جائیں گے. کتنی ایسی چیزیں اگر آپ دیکھیں اعتراض کرنے پر آپ آئیں، مثلا بہت سے جگہوں کے اوپر مثلا کچھ لائٹس وغیرہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس چیز کی تھوڑی سی اس میں اثر پذیری اور زیادہ ہو جائے. مثلا ریڈ لائٹس آپ دیکھتے ہیں کہ حرم امام مظلوم کے اندر جو ہے وہ ریڈ لائٹس جو ہے پورا لال کر دیتے ہیں. اب وہاں پر خدا نخواستہ کسی کا بھی یہ نہیں ہوتا. لوگ عام طور پر جب یہاں پر کسی ایک آدھ ذاکر نے، نوحہ خوان نے اپنے کسی پروگرام میں کچھ اس طرح کی لائٹس کی تو لوگوں نے کہا یہ تو کانسرٹ کا سا سما کر دیا اور یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اگر کبھی کہیں باقاعدہ ایسی پریزنٹیشن ہو جائے کہ بہت زیادہ اس سے مماثلت ہو جائے، ظاہر ہے اس سے تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن فقط یہ کہ صرف ریڈ لائٹ اگر کسی جگہ پر ہے یا لائٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہے کہ جس سے اثر پذیری نوحے کی اور بڑھ جائے تو اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. مثلا بہت سے نوحوں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو دیکھا جائے تو اس میں اس طرح سے کیمرے لگے ہوتے ہیں، پیچھے مختلف لائٹس ہوتی ہیں تاکہ اس کو زیادہ بہتر طور پر پریزنٹ کیا جا سکے، اس ظلم کو، اس بات کو، اس کے اندر اثر پذیری زیادہ ہو. انہی نوحوں کو آپ اس طرح تحت اللفظ میں یا اس طرح سے پڑھ دیں تو اس میں کسی کو بھی رقت اور رونا نہیں آئے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ریاکاری قرار دینا، اس کو یہ سب چیزیں کرنا، یہ بہت اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل مناسب نہیں. یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات اور اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہوتی. مثلا کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا سیٹ بنائے جاتے ہیں، اس میں تیر لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ویژولائز کرایا جائے کہ وہ اس وقت کیا ہوا تھا، کیسا دن تھا وہ کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی. تو اب اس طرح سے اگر تیر ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کون سی فلم بنائی جا رہی ہے اور یہ اداکاری ہو رہی ہے. نہیں، اس طرح سے نہیں. یہ چیزوں میں اثر پذیری کو بڑھایا جا رہا ہے، یعنی اس میں زاویہ نگاہ کو اور بدل دیا جائے اپنے، تو آپ کو پھر اس میں تنقید والی بات نہیں. ورنہ اگر کوئی تنقید مائکروسکوپ لے کے اگر آپ بیٹھ جائیں گے ہر ایک کے تو پھر یہ چیزیں بہت خطرناک ہو جائیں گی. تو اسی طرح سے مثلا ایران کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی لائٹس کو بعض اوقات اس وجہ سے، تاکہ کیوں لائٹس آف کی جاتی ہیں شب شام غریبہ میں، شام غریبہ میں کیوں لائٹ؟ تاکہ نا ایک ماحول کا ہم اس کو ویژولائز کر سکیں کہ اس رات کو وہ جو شام غریبہ آئی تھی تو غم و اندھوں کا کیسا سما تھا اور واقعتاً لوگ کیسا دہاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ویژولائز کرنے کے لیے، یہ کوئی فلم میکنگ نہیں ہو رہی ہے جس کو فوراً اس سے مماثلت دینے لگتے ہیں لوگ. اور بعض اوقات اگر ریڈ لائٹس یا اس طرح کی چیزیں لائٹنگ ارینجمنٹ بھی کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں. تو حرم امام میں بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی، ہر جگہ یہ سب چیزیں پہلے سے رائج ہیں اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. تو اگر عرف میں معیوب نہ ہو تو نوحہ خوان حضرات ہیں، ان کے بال اور ان کے کپڑے وغیرہ چیک نہ کریں. اچھا، بہت سے نوحہ خوان خوش شکل ہیں، اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اس طرح کی تو اگر وہ کوئی بھی چیز پہنے وہ اچھی بھی لگتی ہے ان کے اوپر یا کچھ، تو وہ نوجوان بھی ہیں، اگر کوئی مناسب لباس انہوں نے اس طرح سے پہنا ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ معیوب نہیں ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہے نا بن ٹھن کے اداکاروں کی طرح سے آ رہے ہیں، گلوکاروں کی طرح سے آ رہے ہیں، تو یہ فوراً اس سے تشبیہ دینا، جبکہ ایسا اس انداز سے نہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر علماء حضرات بہت کڑین لوگوں کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک کریڈٹ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جگہ ان لوگوں نے، حالانکہ ان لوگوں کا بھی اس لحاظ سے ایک بڑا ایک نام اور مقام ہو گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اس لحاظ سے ان کی توہین کرتے ہوئے کبھی جواب نہیں دیا. اتنا تو بہرحال کریڈٹ جو ہے وہ جائے گا. تو بال اور کپڑے آپ کو ان کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایک اور بھی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے بال بڑھا بھی لیے تو کیا بال بڑے کرنا کیا حرام ہے؟ کیا بال بڑے کرنا کیا مکروہ کام ہے؟ کیا عرف کے اندر شدید ناپسندیدہ کوئی اس طرح سے کام ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال حلال خدا اور حلال محمد یہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. یہ کبھی بھی اس کو حلال کو حرام نہیں بنایا جا سکتا، نہ حرام نما بنا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چیزوں کو حرام نما بنا کے پیش کیا جانے لگتا ہے. دیکھیے جب بھی تبلیغ انسان کرتا ہے نا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو حج کی فضیلت پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ اس حد تک افراط میں چلی جاتی ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے حج کرنا واجب ہے. اب چاہے میں قرضہ لے کر حج پر جاؤں، چاہے کسی طور پہ، ہر صورت میں حج پہ جاؤں میں. تو افراط و تفرید کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اعتدال سے ہٹ رہے ہوں. تو حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے. یہ اگر کسی شخص نے بال بڑے کیے ہوئے تو آپ ایک حلال اور ایک جائز کام جس پہ اللہ بھی اس کو نہیں پکڑ رہا ہے تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے
یہ چیز مباح ہے، مباح بھی تو احکام الہی میں شامل ہے نا، جس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے. تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ اگر کسی نے مثلا اگر بال بڑے کر لیے؟ رسومات عزاداری کے اندر بھی دیکھیے کہ اکثریت جائز اور حلال کیوں ہے رسومات عزاداری میں؟ اکثریت اسی وجہ سے کہ وہ ان کی ممانعت وارد نہیں ہوئی. یعنی کسی جگہ اگر روایت میں آ جائے کہ یہ عمل حرام ہے پھر تو اس کی نہیں ہو سکتی، لیکن علم اتنے بڑے بڑے رکھنا اور عماری اور تابوت اور یہ زلجانہ نکالنا، لوگ کہتے ہیں کب امام نے نکالا؟ تو بھائی اس کے لیے کسی روایت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ علامات حزن و غم ہے، جس طریقے سے بھی حزن و غم کا اظہار کیا جائے اور امام کی یاد کو تازہ کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ زلجانہ کی تزئین و آرائش، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، مراسم عزاداری کے فقہی احکام پہ ہم وہ ساری چیزیں اور مثالیں پیش کر چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زلجانہ کو اگر بالکل سادہ رکھیں ہیں، بس کالا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں، لوگ اس کے اوپر پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھول چڑھانا بھی کسی خوشی کی علامت کے طور پر نہیں ہوتا. اسی پھول چڑھے ہوئے زلجانہ کو دیکھ کر ہی لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو وہ علامات رنج و حزن و غم ہے، ان میں کوئی بھی اس کو خوشی کے طور پر نہیں لیتا ہے، چاہے اس کے اوپر پھول ہی کیوں نہ چڑھا دیے جائیں، چاہے اس پہ لال چادر ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال رسومات عزاداری کی اکثریت کیوں جائز اور حلال اور مباح ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی. تو دیکھیے تربیت اولاد کا بھی ایک اہم اصول ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بہت کام آنے والی چیز ہے اپنے معاشرے کے اندر. وہ کیا ہے کہ بچوں کو جائز کاموں سے منع کرنے میں سختی کا مظاہرہ نہ کریں. یعنی ایک چیز دیکھیں، ایک تو وہ حرام کی طرف جا رہا ہے، کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے، اسے تو روکنا ہے. لیکن اگر کوئی وہ حلال چیز کرنا چاہ رہا ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ اس کو حلال آلٹرنیٹیوز مہیا کریں. اس کے حلال چیزوں پہ بھی اگر آپ اعتراض کریں گے نا تو یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بن جائے گا، دین سے بھی باغی ہو جائے گا. جائز چیز ہے اسے جائز چیز کرنے دیں، حلال چیز ہے اس میں جانے دیں، چاہے فی الحال آپ کو وہ چیز پسند نہیں بھی آ رہی. تو اسی طریقے سے بہت سے حلال کام ہیں، ان پہ اگر آپ اعتراض کریں گے تو دیکھیے روایتوں میں ہے نا کہ ایسے والدین کو قابل مذمت قرار دیا گیا ہے کہ وہ خدا ان ماں باپ پر لعنت کرے جو اپنی اولاد کے آنکھ ہونے کا سبب بنے. یعنی اب جو تم نے بیجا سختی کی ہے، یہ بڑھ بڑھ کر تم کو جواب دے رہا ہے اور آنکھیں دکھا رہا ہے، تم نے اس کو مجبور کیا ہے. یعنی تم اس کے اوپر اگر یہ بیجا سختی نہ کرتے. جائز ہمارے ہاں تربیت اولاد کے یہاں پر پوری ایک سیریز چلی جس کے اندر یہ سارے اصول اس کے اندر بیان ہوئے تھے کہ والدین بھی بعض اوقات یہ جو سرکش اولاد ہو رہی ہوتی ہے اس میں کچھ حد تک ایک بڑا قصور والدین کا بھی ہوتا ہے. جائز اور حلال چیزوں پہ بھی آپ نے اس کو روکا. ہمارے 11ویں امام یہ فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کم سینی میں اولاد کا اپنی والدین پر اپنے باپ پر جرت کرنا بڑے ہو کر والدین سے آنکھ ہونے کا سبب بنتا ہے. یعنی ابھی سے ہی آپ نے جو اس کے اوپر سختی کرنی شروع کی ہے. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کچھ 4 سال کا بچہ ہے، اس کی والدہ اس کو ٹانگ سے پکڑ کر زبردستی نماز شب کے لیے اٹھاتی ہیں، 4 یا 5 سال کا. اس کی کیا ضرورت ہے اتنی سختی کرنے کی؟ آپ ابھی تو یعنی بلوغ میں بھی اس کے اتنا وقت پڑا ہے، ابھی اس کے سونے کے دن ہیں، اور اگر کبھی کبھار ایسی مشق کے طور پر بھی اگر آپ کو کرانا ہے تو ایسے ہی بس اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. لیکن اس حد تک سختی تو بعض اوقات پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر بالکل دین سے ہی برگشتہ ہو گیا، ہر چیز کے خلاف ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ سائیکی کا سبب بنتی ہیں. جائز چیزوں پہ بھی لوگوں کے آپ اعتراض کریں گے تو ایک نقصان ہوگا. دیکھیے ہر کام میں تنقید کرنے والا اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. مثلا آپ کے پاس ممبر آ گیا، آپ کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، آڈینس میرے سامنے اس وقت ہے، میں جو چاہوں جیسا چاہوں میں کہوں، اور مجھے روزانہ ہی خطاب کرنا ہو تو میں اپنے اسٹائل میں جیسا چاہوں لوگوں کے اوپر تنقید کرتا رہوں. اس کا حق نہیں. جائز چیزوں کے اوپر، حلال چیزوں کے اوپر تنقید اس طرح سے کرنے سے بلکہ آپ کا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. اور چاہے غیر ضروری تنقید سے کیا ہوتا ہے، مومنین باہمی جھگڑے اور نفرت کا سبب یہ بن جاتی. اب آپ دیکھیں جب کبھی سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو لوگ آپ ان کے نیچے کمنٹس آپ دیکھیں، یعنی جو مخالف پارٹی ایسے ایسے برے. اب مثلا کسی بھی عالم یا ذاکر نے اس طرح سے کوئی چیز پڑھ دی، اب اس کے جو حمایتی ہوں گے ان کے وہ اتنا زیادہ ان لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں بک رہے ہوں گے، نیچے کیا کیا کچھ. یعنی مومنین میں آپس میں نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی جتنی ان کی تکرار بڑھے گی. تو بہرحال اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس سے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ علماء اور نوحہ خوانوں میں خلیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. کہ عام طور پر نوحہ خوان اب خیر جب سے زیارات وغیرہ پہ جانے کا سلسلہ ہوا ہے اور اس میں علماء بھی جاتے ہیں اور ان کے آپس میں ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور آپس میں غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ بیچ میں نوحہ خوانوں اور ان میں بڑی خلیج آ گئی تھی
اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ ان پہ تنقید کرتے تھے، پھر یہ ان کی مجلسوں میں بھی نہیں، بالکل آخر میں پہنچتے ہیں اور بالکل بس نوحہ خوانی کر کے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو ذاتیات پر حملے، اور یہ نوجوانوں کا آج کل ایک بڑا ایک دلچسپ مشغلہ بن گیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ کبھی جا کر دیکھیں، ہمارا تو اکثر اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہو جاتی کہ اس حد تک ایک دوسرے کے انسان خلاف ہو۔ تو احمق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور صاحب حکمت کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی احمق جو منہ میں آئے بولتا چلا جاتا ہے یا لکھتا چلا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، کہ کسی کے جذبات مجروح ہوں، کچھ ہوں، بالکل ایک ایسا ایک آزاد پلیٹ فارم جو ہے یہ مل گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہو گئی ہے، اعتقادات اور نظریات کے مطابق گروپنگ ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کا انسان مذاقہ اڑانے لگتا ہے۔ یعنی میرا جو عقیدہ ہے یا جو میرا نظریہ ہے، اس کے برخلاف ذرا سا بھی کوئی نظر آئے گا، وہ عالم یا ذاکر یا نوحہ خوان بس اس کے نیچے اس کے خلاف لکھنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مولوی حضرات نے بھی اس طرح کے وہ اپنے پیج بنائے ہوئے ہیں، کسی ادارے یا عالم کی اس کے اوپر لے آتے ہیں ویڈیو کا کوئی چھوٹا سا کلپ کاٹ کر اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ علماء اور مولوی حضرات بھی بعض اوقات اس قسم کی چیز کریں گے تو عام عوام تو دیکھتی ہے ان کے طرز عمل کو، وہ سوچتے ہیں شاید یہی چیز کرنا، تو یہ ان میں بھی لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے چیز، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ ہاں، دلیل کے ساتھ کوئی بات ہو، آپ دلیل، حوالوں، فتاوی علماء اور ائمہ کے اقوال وغیرہ قرآنی آیات پیش کیجئے کہ کہاں کیا ان میں خرابی ہے، لیکن اس طرح سے مذاقہ اڑانا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے دوسروں پر ریاکاری اور شہرت پسندی کی تہمت لگانا، مثلا کہ یہ تو شخص ریاکار ہے، یہ فلاں اس طرح کا لباس پہن کر آ رہا ہے یا اپنے بال بڑھا رہا ہے، یا مثلا یہ شہرت پسند ہے، اور یہ اس طرح کی یہ دل کی چھپی ہوئی چیزیں، اس میں کوئی دوسرے کے اوپر اس انداز سے اس کا حکم نہیں لگا سکتا کہ ریاکاری کا۔ یعنی اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، یعنی آپ اللہ میاں بن گئے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، شہرت پسندی کے جذبے سے کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ اور بعض اوقات کبھی ہوتی بھی ہے تو وہ کیونکہ ذکر امام حسین اس قدر کر رہے ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زبانوں پر اس قدر ائمہ اہل بیت کا ذکر آتا ہو اور وہ پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر اگر بیماری شروع میں تھی بھی تو بھی بعد میں نکل جاتی، تو آپ اعتراض کر کے اس کی شخصیت کو خراب نہ کریں۔ بعض اوقات تاجران خون حسین کے القاب جو ہیں وہ ان کو دیے جانے لگتے ہیں کہ مثلا یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، حالانکہ اگر مجتہدین کے، آج میرے پاس یہ عنوان نہیں ہے ورنہ اس کے لیے میں فتاوے بھی آپ کو دکھا سکتا تھا، سارے علماء مراجع نے اپنی اپنی کتابوں میں اور استفتاءات کے اندر اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ واجب ہو اور بالکل ایک بیوپاری کے انداز سے باقاعدہ طے وغیرہ کیا جائے، البتہ طے کر بھی لیا جائے تو بھی فقہی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو تاجر خون حسین کہنا جو بھی پیسے اگر لے رہا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ چھٹے امام سے معتبر روایت میں بھی کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے جعفر، یعنی پانچویں امام نے فرمایا تھا کہ اے جعفر، میرے مال میں سے کچھ حصہ میرے مرنے کے بعد ایام حج کے دوران مینا میں میرے لیے عزاداری میں خرچ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ عزاداری میں خرچ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ عزاداری میں انہی چیزوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عزاداری میں مختلف تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یعنی جو بھی عزاداری کے خرچے شمار ہوتے ہوں اس میں خرچہ کرنے کے متعلق جو ہے امام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اگر کوئی چیز خرچی نہیں ہوتی، کوئی بھی ذاکر اگر آ کر کوئی بھی چیز ذکر پڑھ دے، کوئی نوحہ پڑھنے والا نوحہ پڑھ دے، لیکن یہ کہ امام نے ایک خاص مقدار جو ہے وہ کئی سالوں کے لیے اس انداز سے اس کے لیے خرچ کرنے کی چیز رکھی تھی۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے ہر چیز کے اندر افراط و تفریط ہو جاتی ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک اوپر نیچے انسان کر دیتا ہے چیزوں کو، تو اس میں اعتدال باقی رکھنا چاہیے، اور نہ کوئی ایسے کوئی بیوپار طرح کی کوئی چیز ہو، اور نہ ہی اس طرح سے ہو کہ کسی کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی رہی ہے معاشرے کے اندر، تو بہرحال اس میں کوئی اگر جب تک کوئی فقہی اعتبار سے کوئی حرام چیز نہ ہو تب تک اس کو لوگوں کے لیے روکنا اور یا ان کی کردار کشی وغیرہ یہ اتنی مناسب چیز نہیں ہوگی۔ اور روایات کے اندر بھی دیکھیے یہ اسی طرح سے آیا ہے کہ
من لا یعذر الفقی کی جو پہلی جلد میں شیخ صدوق نے بہت ساری اس طرح سے کہ جس میں نوحہ خوانوں کے لیے اجرت وغیرہ کو جو ہے وہ جائز کہا گیا ہے، روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے کہ شخصیات کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور ہمیشہ آرام جو کام ہوں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایک خلفشار پھیلے گا۔ ہاں کس وقت نام لیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی طاقتور اخلاقی یا اعتقادی کوئی فتنہ نظر آ رہا ہو کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ مستقبل کے اندر بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا، لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے، لوگوں کے اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا گناہ یا کوئی ایسا فتنہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے، تب تو وہ بھی علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے علماء کی، کہ اس کی نشاندہی کرے۔ تو جیسے کہ کچھ ہی عرصے پہلے کیونکہ یہ چیزیں وائرل ہو گئی تھیں، تو اس لحاظ سے ہم بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ عراق کی ایک مولانا، ان کی کچھ ایسی نازیبہ قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، تو بہرحال کے علماء نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور بلوایا گیا ان کو باقاعدہ، اور 1 سال کے لیے ان کا عمامہ بھی اتروا دیا گیا، اور ان سے باقاعدہ اس بات کی یقین دہانی لی گئی کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی غیر شرعی حرکت یا معیوب چیز جو ہے وہ معاشرے کے اندر انجام نہیں دیں گے۔ تو بہرحال ایک راست اقدام ہوا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ان کے لباس یا ان کی جسمانی خد و خال یا بال وغیرہ کے اوپر اعتراض ہو، بلکہ شریعت کی خلاف ورزی جن چیزوں کے اندر ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہوا۔ تو بہرحال علماء کو بھی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں، البتہ یہ ہے کہ نوحہ خوانوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ مثلا ایسے ٹی وی پروگرامز میں جو منفی شہرت کے حامل افراد ہیں یا فلمی دنیا وغیرہ کے، ان کے ساتھ اس انداز سے بیٹھ کے پروگرام وغیرہ نہ کریں، کیونکہ اس طریقے سے ایک بہت بڑے بڑے گناہوں کو ایک جو ہے کہ پروموشن ایک لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ والا کام الگ کر رہے ہیں، اور جب دین والی چیز آ جاتی ہے تو وہ دین کے پروگرام میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ حق و باطل ہے، اور اس طرح سے یہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر یا چیز کو سافٹ بنا کے چیز پیش نہ کر دی جائے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ بہرحال پھر ان سے لکھوایا وغیرہ گیا، اور 1 سال کے لیے اس لحاظ سے پابندی بھی لگی۔ اور جہاں تک اس کا ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع وغیرہ جہاں پہ ان کو ہوتا ہے وہ شخصیات کے نام لے کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا خرابی لازم آ رہی ہے۔ جیسے ماتمی دستوں میں ساز و موسیقی کے حوالے سے آیت اللہ خامنئی نے ارشاد فرمایا تھا رہبر معظم نے کہ جتنا ممکن ہو سکے نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، مصائب میں واقع کربلا کے مطالب بیان کیے جائیں اور ان واقعات کو اجاگر کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ بعض انجمنوں میں سینہ زنی اور مجالس میں اب نوحے نہیں پڑھے جاتے ہیں، بلکہ ایک ساز بجایا جاتا ہے جس کی آواز پر سینہ زنی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ غلط کام ہے، صرف ایک میوزک کے ساز پر ماتم ایک بے بنیاد اور غلط کام ہے۔ البتہ ہر طرح کی میوزک اور موسیقی کے ہر آلے کا استعمال بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ موسیقی کے ایسے بہت سے وسائل ہیں جن میں اشکال پایا جاتا ہے، اب وہ کہیں اور بھی بجائے جائیں اور ماتمی دستوں میں بھی بجائے جائیں تو یہ جائز نہیں ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ ایشوز کے اوپر بات کی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ان کا نام لے لیا جاتا کہ بھئی یہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ ایشوز کے اوپر گفتگو، شخصیات کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے مجلس اعضاء اور مرثیہ و نوحہ خوانی پڑھنے والی خواتین کے لیے اپنی آواز غیر محرم کو سنانا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کہ مثلا پڑوس میں اکثر خواتین کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں لاؤڈ اسپیکر پہ سب لوگ آواز سن رہے ہوتے ہیں، مرد بھی ان کی، تو آغا سستانی نے جواب دیا اس کا کہ اگر آواز میں باریکی، خوبصورتی و بناؤ اور ہیجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز کو سنانا بھی جائز ہے۔ البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے جب وہ شہوت انگیز نہ ہو اور دل میں میل نہ آئے اور اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ رکھتا ہو۔ البتہ ایسا ہونے کا فقط شک ہو تو اس صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے، بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنا جائے اور نہ ہی سنایا جائے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ایشوز کے اوپر گفتگو ہوئی، کسی کو ٹارگٹ نہیں ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مختلف ہماری نوحہ خوان خواتین ہیں یا مجالس پڑھنے والی ہیں، اب زمانہ کیونکہ دیکھیے ترقی کر کے اس لحاظ سے ایک آگے بڑھ رہا ہے اور عرف بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، تو بہت سی چیزیں جو پہلے کبھی معیوب ہوتی تھیں
اب وہ اتنی معیوب نہیں رہی عرف کی نگاہ میں. وہ جو ہے نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پچھلی اس طرح کی چیزیں جو پہلے زمانوں میں نسبتاً معیوب سمجھی جاتی تھیں، لیکن عرف بدل گیا، زمانہ ذرا آگے بڑھ گیا، اس کی نارمز بدل گئیں، اس کی طریقہ کار بدل گئے، تو اب وہ چیز معیوب نہیں رہی. تو اس میں شرط و شرائط بہرحال فقہی اعتبار سے رہیں گی، ان کی پابندی کرنا ہے. لیکن اس سے جب وہ چیز اگر کوئی چیز جائز ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ہم قطعاً نہیں لگا سکتے. جیسے کہ فتاوی کے اندر بھی ہے کہ قرآن، دعا، نوح اور قصیدوں کو حرام گانوں کی طرز میں پڑھنا حرام ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور بھی چیز دماغ میں رہنی چاہیے کہ معصوم واقعتاً فقط 14 ہیں. باقی چاہے کوئی عالم ہو، کوئی ذاکر ہو، نواں خوان ہو، عام مومن ہو، سب سے کم و زیادہ جو ہے وہ خطاؤں کا امکان ہے. بعض اوقات ممکن ہے کسی سے گناہ بھی ہو جائے، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اسی آدمی سے کانٹیکٹ کر کے اور اس کی اصلاح کر دی جائے. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگر مثلاً ہم اس کو براہ راست مخاطب کریں یا عام سوشل میڈیا پہ اس طرح سے، تو وہ بہت معیوب چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ضد ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور باہمی ظاہر دل کے اندر ایک دشمنیاں وغیرہ بھی پلنے لگتی ہیں. تو عصمت عام طور پہ یہ ہوتا ہے، لوگ ہمارے مظاہرے کے معیار اس قدر علماء کے لحاظ سے اور ذاکرین کے لحاظ سے بھی اور بعض نواں خوانوں کے اعتبار سے بھی معیار لوگوں کا اس قدر جو ہے وہ بلند ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر عصمت اور عدالت کا ایک ایسا نظریہ ہے. تو لیکن لوگ غیر معصوم کو بھی معصوم کی اس کے اوپر فائز کر دینا چاہتے ہیں کہ ان سے تو کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو اتنا معیوب اس کو جو ہے وہ سمجھا جائے. کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے کہ ذرا معیار ان افراد کو اپنا بلند رکھنا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو بھی کہ گناہ وغیرہ کے اعتبار سے الگ چیز ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ بھی نہیں ہیں اور سب لوگوں کو بھی بری نہیں لگ رہی ہیں. مخصوص افراد کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق ممکن ہے کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو، تو ان کو پھر بہرحال یہ کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بات کریں گے تو وہ ایک بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی معاشرے کے اندر، اور لوگ باہمی دست و گریباں ہوں گے آپس میں. تو بہرحال علاقوں کے اعتبار سے بھی عرف بدلتا رہتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی عرف بدلتا رہتا ہے. خود عزاداری جس طریقے سے پہلے زمانوں میں ہوتی رہی ہے، انڈیا وغیرہ کے ابتدائی دور میں، جب وہاں سے پھر یعنی آج سے 30-40 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے معاشرے کے اندر. تو بہرحال اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بالوں کا بڑا ہونا یا لباس کے اعتبار سے ایسی کوئی اس کے اندر قابل اعتراض بات نہیں ہے، نہ ہی عرف کے اندر بڑے بال رکھنا کوئی معیوب سمجھا جاتا ہے. البتہ کسی کو ذاتی طور پر بہرحال اگر یہ جعلی چیز پسند نہیں آ رہی کہ نواں خوان یا ذاکر حضرات جو ہیں وہ بال کبھی بڑے کریں کبھی چھوٹے کریں، تو بہرحال ایک شخصی ذوق تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی شرعی اس کے اندر قطعاً نہیں لگائی جا سکتی. ساتھ ساتھ عرف بدل رہا ہے اور اس کی چیزیں بھی بدل رہی ہیں. آپ کہیں کہ وہی جو مثلا مٹکے میں جو کپڑے رکھے ہوتے تھے اسے نکال کے بغیر استری کیے ایام اعظم میں وہ نکال کے پہنے جاتے تھے، اب جو استری کر کے پہن کے جا رہا ہے اور ریاکاری کر رہا ہے، تو یہ والی چیزیں مناسب نہیں. اور وہ افراد کے دیکھیے خاص طور پر جو کہ کروڑوں افراد جن کے منوحوں اور مرثیوں کے اوپر غم امام مظلوم میں آنسو بہاتے ہیں، جن کے اندر امام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے ٹارگٹ کرنا. ہاں کوئی بڑے حرام کام اور گناہ کر رہے ہوں تو ضرور آپ ان کو ٹارگٹ کریں، بلکہ خود لوگوں میں ٹارگٹ نہ کریں، ان کو فون کر کے بتائیں. تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک مشہور عالم دین ہے، مجھے خود بھی اس لحاظ سے اچھا نہیں لگا کہ جب ان کی وہ تقریر آئی بڑے بالوں کے حوالے سے تو لوگوں نے ان کے خلاف بھی لکھا. یہ بھی بالکل ایک عالم جس کی اتنی زیادہ دینی خدمات ہوں اور جو کہ ماشاءاللہ معاشرے کے اندر تبلیغات کے حوالے سے اتنا کام کرتا ہو، تو لوگوں نے اگر ان سے بھی بالفرض کچھ اس میں سبقت لسانی ہو گئی اور ان کو اعتراض اپنی اخلاص کے اس میں بہرحال ہر ایک کا اپنا طریقہ کار اور ایک دماغ ہوتا ہے اس کے مطابق کر دیا، تو ان کے خلاف بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا.
لیکن بہرحال یہ اس لحاظ سے ہوگی ان کی طرف سے بھی بات آئی، دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ایک اعتراض ہونے لگا، اور ایسا جھگڑے اور لوگوں کی اتنی گالم گلوچ اور اتنی توہین ہر شخص کی، یعنی ان عالم کی توہین کرنے والوں نے بھی خوب توہین کی، اور ان کے جو مخالفت تھے نوحہ خوانوں کی انہوں نے بھی خوب، یعنی ہر لحاظ سے مومنین کے اندر افتراق اور جھگڑا پیدا ہوا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کو آپس میں اس انداز سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں آپ کو یہ چیز کیوں سنائی گئی؟ تاکہ آپ نا ظاہر ہے جب کسی کے پاس بولنے کا پلیٹ فارم آ جاتا ہے، مائک سامنے ہو، آڈینس خاموش بیٹھی ہوئی ہو، تو جو مرضی آئے پھر انسان ذرا آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو معاشرے میں کوئی بھی ایسا عمل جس سے افتراق اور جھگڑے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو، یہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے، اور یہی ذاکری کے حوالے سے ایک پیغام ہے، اور صحیح اسلامی احکام کو پیش کیا جانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔